BLA کی ٹیرر سیکس نیٹ ورک کی اندرونی کہانی۔ یہ محض دہشت گردی نہیں، یہ جسم، ذہن اور شناخت پر قبضے کی ایک منظم حکمت عملی ہے جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ دراصل BLA کے سب سے خطرناک ہتھیاروں میں سے ایک ہے، اس کا ٹیرر سیکس نیٹ ورک۔ یہ نیٹ ورک بندوق سے شروع نہیں ہوتا، یہ ایک بیانیے سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک کہانی گڑھی جاتی ہے، شہادت کی، جہاد کی، عزت کی، قوم اور وطن کے تحفظ کی۔ لڑکی کو بتایا جاتا ہے تم خاص ہو، تم منتخب ہو، تمہیں اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ تعریف نہیں، یہ ابتدائی پھندا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس لڑکی کو اپنے خاندان، رشتوں اور معاشی سہولت سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کی دنیا کو سکیڑ کر صرف ایک نظریے تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ عزت اور روحانی عظمت کا خواب دکھا کر ذہنی برین واش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نفسیاتی طور پر مکمل کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اگلا مرحلہ محفوظ شادی یا نکاح جہاد کے نام پر شروع ہوتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ جنگجو قوم کی خاطر اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں، اس لیے ان کی جسمانی ضروریات پوری کرنا بھی ایک قومی اور دینی فرض ہے۔ یہ بھرتی آن لائن چیٹس یا قریبی رشتہ داروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد لڑکی کو ایک سیف ہاؤس میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں ہر روز ایک نیا مجاہد شوہر اس سے جنسی تعلق قائم کرتا ہے۔ تنظیم اس عمل کو تحریکی خاندان کہہ کر نارملائز کرتی ہے تاکہ لڑکی کسی گناہ یا جرم کے احساس میں مبتلا نہ ہو۔ کراچی یونیورسٹی حملے کی خودکش حملہ آور شاری بلوچ اسی ماڈل کی ایک نمایاں مثال تھی، جس نے بظاہر شوہر اور سسر کی رضامندی سے یہ راستہ اختیار کیا۔ جب عورت بار بار پارٹنر کی تبدیلی، تنہائی اور مخصوص مذہبی تربیت کے عمل سے گزرتی ہے تو اس میں ٹراما بانڈنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جنسی استحصال کو وفاداری کے امتحان کے طور پر قبول کرنے لگتی ہے۔ یہ ماڈل نیا نہیں، بوکو حرام اور القاعدہ اسی حکمت عملی کو برسوں پہلے استعمال کر چکے ہیں۔ آج بلوچستان لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ اپنے خواتین ونگ میں اسی ماڈل کی نقل کر رہے ہیں۔ جب خاتون سماجی، معاشی اور جذباتی طور پر تنظیم پر مکمل انحصار کرنے لگتی ہے، تب اسے شہادت کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ جونیئر سیل لیڈر روزانہ عزم شہادت کے دروس دیتے ہیں اور فیئرویل ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ وہ خود کو قربانی کے لیے منتخب سمجھنے لگتی ہے۔ 2023 میں تربت میں حملہ کرنے والی سمیہ قلندرانی اور 2025 میں ماہکان بلوچ اسی تسلسل کی مثالیں تھیں۔ جب خاتون خودکش حملہ کرتی ہے تو اس کے جسم کے اجزاء میدان میں پڑے رہنے دیے جاتے ہیں۔ تنظیم صرف اور صرف ایک پوسٹر جاری کرتی ہے، بہادر بیٹی۔ نہ کوئی تدفین، نہ کوئی معاوضہ، نہ لواحقین کی کوئی ذمہ داری۔ یوں اس ماڈل میں عورت صرف ہتھیار نہیں بنتی بلکہ تنظیم کے لیے ایک اشتہار بن جاتی ہے۔ اس ماڈل کے گروہ کے لیے کئی فائدے ہیں۔ خواتین چیک پوسٹوں پر کم مشکوک سمجھی جاتی ہیں، اس لیے سیکیورٹی مراحل آسانی سے پار کر لیتی ہیں۔ خواتین حملوں کو عالمی میڈیا میں زیادہ کوریج ملتی ہے، جس سے فنڈنگ اور بیانیہ سازی کو تقویت ملتی ہے۔ اور جنسی تعلقات کی بنیاد پر تنظیم کے اندر ایک مصنوعی خاندانی رشتہ بنایا جاتا ہے جو کنٹرول اور وفاداری کا مؤثر ذریعہ بنتا ہے۔ یہ آزادی کی جنگ نہیں، یہ عورت کے جسم کو جنگی ہتھیار بنانے کا ماڈل ہے۔